اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد فی الملأ الی یوم الدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ نشست سے میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ گزشتہ نشست میں میں نے سورہ آل عمران کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے نام و قوائف کیا ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔ اس کا زمانہ نزول اور تعداد و آیات و رکوع وغیرہ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پھر اس کے خطاب اور مباحث کے بارے میں آپ سے بات کی اور پھر سورہ بقرہ کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا اصل موضوع جو کہ ابتدائی 83 آیات پر مشتمل ہے وہ ہے نجران کے ایک عیسائی وفد کے بارے میں۔ یہ نجران کا علاقہ یمن میں واقع ہے اور اب یہ علاقہ سعودی عرب کا حصہ ہے اور یمنی سرحد پر واقع ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو نجران کے اسی وقت کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کروں گا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سورہ آل عمران کا اصل موضوع کیا ہے۔ ناظرین، یمن کے نجران کا عیسائی وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 14 سرکردہ آدمی اور 3 سردار تھے۔ ان میں عبد المسیح عاقب امارت اور سیادت کے لحاظ سے اعلیٰ حیثیت کا مالک تھا۔ اہم السید عقل مندی اور تدبیر میں کامل تصور کیا جاتا تھا۔ اور تیسرا شخص ابو حارثہ تھا، ابو حارثہ ابن علقمہ۔ یہ مذہبی اعتبار سے ایک جید عالم، پادری اور معزز شخص تھا۔ یہ آدمی دراصل عربوں کے مشہور قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلہ نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے انہیں جاگیر بخش رکھی تھی، ان کی بڑی قدر و منزلت کرتا تھا۔ انہیں ایک بہت بڑا گرجا بنا کر دیا گیا تھا۔ مورخین کے اقوال، سیرت کی کتابوں اور ذخیرہ احادیث سے وفد نجران کی آمد کے 2 مقاصد سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مقصد تو سیاسی تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مکہ فتح ہو کر عرب کی پوری سرزمین اور یمن کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ چکے تھے اور نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں سے خائف تھے۔ ادھر مدینہ طیبہ کے گرد یہودیوں کی اکثریت تھی، جن میں 3 خاندان بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ بڑے متعصب یہودی تھے، سود خور اور سازشی ذہن کے حامل تھے۔ ان کی اسی خباثت کی وجہ سے ان میں سے 2 قبیلوں یعنی بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ تیسرے قبیلہ بنو قریظہ کا فیصلہ جنگ خندق کے بعد کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، چنانچہ جنگ کے بعد ان کا مسئلہ پیش کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنی سزا خود ہی تجویز کریں۔
انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلہ میں حکم تسلیم کر لیا، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے تمام مردوں کو، جن کی تعداد 400 یا 600 تھی، قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کر کے ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق ہے۔ ناظرین، ان تاریخی واقعات سے نجران کے عیسائی سخت خائف تھے کہ کہیں مسلمان ان کے ساتھ بھی یہودیوں جیسا سلوک نہ کریں، لہٰذا انہوں نے اس وفد کے ذریعے مسلمانوں سے صلح کرنے اور ان سے امان حاصل کرنے کی کوشش کی اور جزیہ ادا کر کے مسلمانوں کے زیر تسلط اپنے ہی علاقے میں آباد رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وفد نجران کی آمد کا دوسرا بڑا مقصد عیسائیت کی تبلیغ تھا۔ مسیح علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، یا 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں، یا وہ خود خدا ہیں۔ اس عقیدے پر وہ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے سورت کی تشریح کے درمیان بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں اور میرے پیروکاروں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سونپ دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں اور آپ سے مسلسل جھگڑا کریں تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو پھر ان کو دعوت مباہلہ دے دیں اور اعلان کر دیں کہ آؤ تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں کے ساتھ میدان میں نکل آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں اور اولادوں وغیرہ کو لے کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی اس طریقہ سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور جھوٹے پر خدا کی لعنت کریں۔ مگر آپ کے اس چیلنج کو عیسائیوں نے قبول نہیں کیا۔ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے، یعنی خدا مانتے تھے، لہٰذا اس بحث مباحثے کا موضوع بھی مسئلہ الوہیت قرار پایا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے الوہیت کی 4 صفات بیان کر کے دریافت کیا کہ یہ صفات عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ فرمایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام ازلی اور ابدی ہیں جن کو کبھی فنا نہیں؟ تو عیسائیوں نے اقرار کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حیات سرمدی حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور کیا ان سے کوئی چیز مخفی نہیں؟ عیسائیوں نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہیں؟ انہیں ہر چیز پر تصرف حاصل ہے؟ عیسائی وفد یہ بھی ثابت نہ کر سکا، بلکہ اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 صفات الوہیت کی ہیں۔ اگر بقول تمہارے ان میں سے ایک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی تو پھر تم انہیں الہ کیسے تسلیم کرتے ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں شرم آنی چاہیے اور اس باطل عقیدہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کھانا کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، بول و براز کی ضرورت رہی تو ایسی شخصیت الہ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ الہ تو وہ ذات پاک ہے جو ازلی اور ابدی ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، جو قادر مطلق ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے۔ مسیح علیہ السلام ان میں سے کسی بھی صفت سے متصف نہیں، لہٰذا ان کو الہ تسلیم کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے۔ بہرحال عیسائی بحث مباحثہ کرتے رہے اور اپنی ضد پر اڑے رہے، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی، مگر عیسائی اس سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، تو یہ تھا وہ اس واقعے کا ایک خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ جب یہ آیات تلاوت کی جائیں گی آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس کی تفصیلات و تشریحات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کے کچھ فضائل و خواص اور کے بارے میں آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔